نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب الصلاة اللہ. والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا سب مل کے پڑھو بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا واہ کیا جو دو کرم شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا. جو بھی در رسول پہ آ گیا کبھی کسی کو نہ نہیں کہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم فخر بنی اعظم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی سید الانبیاء و دہا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرح کے سینے والے طہا کی شان والے ان پر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں عاصم صاحب کے گھر میں محفل تھی. مجھے کوئی لے کر ادھر گیا. ہاں جی مجھے کوئی لے کر ادھر گیا پھر چھوڑ کے بھی آیا. آج میرا دل خود کر رہا تھا کہ میں جہاں بھی محفل ہو میں خود جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ اللہ کی صدا لگتی ہے تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. تو میرا ذوق بڑا ہے، لیکن قبلہ نے جو حکم فرمایا ہے
آج میرا ذوق یہ بھی تھا کہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، تھوڑا سا اپنا ذوق بتا کے پھر میں جو انہوں نے حکم فرمایا وہ میرے لیے مقدم ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، عام سا ترجمہ ہے، میرے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ لیکن میں جو آپ کو بات آج بتانے لگا ہوں وہ انشاءاللہ نئی ہوگی، سبحان اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر یہ آیت ہمارے نہایت ہی محترم عالم دین اور قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے گفتگو کرنا یہ صرف ان کا حکم ہے تو کر رہا ہوں، تو یہ نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ میرا ذوق تھا، میں پیچھے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج، اللہ جو چاہے اپنی شایان شان کے مطابق کر سکتا ہے۔ انسان سوئے ہوئے ہوں، حیوان سوئے ہوئے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ کے ہاں یہ قوت ہے۔ بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں آج، یہ ویسے میرے ذہن میں آ گئی، یہ اللہ والوں کا ہی فیض ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا ہی فیض ہے۔ تو میں اکیلے میں بھی کبھی پڑھتا ہوں، ذوق بہت ہے کہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، واہ سبحان اللہ۔ یہ بڑا آج نکتہ بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں ویسے ہی آ گیا بیٹھے بیٹھے۔ قاسم صاحب قبلہ پیر صاحب کا فیض ہے کہ یہ نکتہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے۔ وہ ہم سوئے ہوئے ہوں، جاگ رہے ہوں، تو ہمارے دل میں اور دماغ میں اللہ ڈال سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈال سکتا ہے نا، بولیں اللہ ڈال سکتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنی شایان شان کے مطابق۔ تو یہ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بات بڑی اہم بات ہے، کہ اگر یہی آیت هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اس کا معنی ہو جائے گا اللہ ایک ہے۔ کل لگانے کا مطلب کیا تھا؟ کل لگانے کا مطلب کیا تھا؟ جبکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسانوں کو سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی وہ ان کے دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر محبوب کی زبان سے کیوں کہلوایا؟ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو قادر ہے، ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، وہ اگر دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے، وہ جاگتے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال سکتا کہ اللہ ایک ہے، ڈال سکتا ہے۔ سوتے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو لوگوں کی زبانیں چل سکتی تھی اس کی
مرضی کے مطابق جو بھی اٹھے یہ کہے اللہ ایک ہے، پھر کل لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات آپ کو بڑی سمجھانے لگا ہوں۔ میں یونان میں گیا، ادھر تقریر کر رہا، بیان میں نے کیا کرنا ہے بس گفتگو کر رہا تھا۔ ہمارے علماء کرام جو بھی آئے نا تو وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہی آیات پڑھی جائیں تو میرا مزاج ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے کل جدید لذیذ، کل جدید لذیذ۔ میں نے یہی آیت ادھر پڑھی، شان اولیاء کانفرنس تھی تو میں نے یہی آیت پڑھی قل هو اللہ احد۔ لوگ حیران ہو گئے، میں کہا یہ خالصتاً توحید پر مبنی آیت ہے، لیکن آج ادھر سے شان اولیاء ملے گی۔ عاشق لوگ جو ہیں ان کے سامنے کوئی بھی آیت ہو، قرآن کا کوئی بھی لفظ ہو تو ان کو تو شانیں نظر آتی ہیں۔ کبھی آمنہ کے لال کی شان نظر آتی ہے، کبھی اہل بیت کی شان نظر آتی ہے، کبھی اولیاء کرام کی شان نظر آتی ہے۔ تو میں نے کہا آج اسی پہ شان اولیاء بیان ہوگی۔ تو یہ ابھی میں بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات آ گئی اور میں نے کہا آج یہی ہوگا کہ اللہ نے کل کیوں لگایا، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے، میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں تو اللہ ہر دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے، ڈال سکتا تھا، جو لوگ گزر گئے تو پھر کل کیوں لگایا؟ ارے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر کل کیوں لگایا؟ کل اس لیے لگایا کہ میں اللہ ہو کر، خالق و مالک ہو کر، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود میں سوئے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں اپنی شان رکھتا تھا، اپنی وحدانیت رکھ سکتا تھا، اپنی ربوبیت رکھ سکتا تھا، اپنی الوہیت رکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے کل کیوں لگایا؟ میں رکھتا تھا۔ مولا یہ کل لگانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نادانو سن لو، یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ ہو کر، قادر مطلق ہو کر اپنی وحدانیت کا اعلان وہ اللہ احد سے نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہوں قل هو اللہ احد۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ارے میں خالق ہو کر، قادر مطلق ہو کر محبوب کے ذریعے اپنی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوں، تم میرے محبوب کو چھوڑ کر سیدھا میری طرف کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یہ مسئلہ ہے۔ تم اللہ والوں کے ذریعے یہ چین ہے، یہ چین ہے کہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو میں اللہ ہو کر، مالک ہو کر، قادر مطلق ہو کر اپنی وحدانیت کا اعلان جو ہے وہ میں اپنے محبوب کی زبان سے کرا رہا ہوں۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اور تم کیا ہو جو سیدھے میری طرف آنا چاہتے ہو؟ میں کر بھی سکتا تھا۔ یہ سبق دے رہا ہوں کہ مجھ تک پہنچنا ہے۔ اب میرا محبوب ظاہری دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر میرے محبوب اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو جو میرے محبوب کے محبوب ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، وہ میرے تک پہنچا دیں گے، میں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ میں اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ارے ظالموں سنو، یہ ایک بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن اٹھاؤ، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ،
میرے محبوب ان لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ لاؤ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پوری دنیا کے رب کی طرف لاؤ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اپنے مشکل کشا کی طرف لے کر آؤ، لیکن اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے ارے جو میرے محبوب کی زبان سے نکلے گا پہلے میرے محبوب کو مانیں گے پھر مجھے مانیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، پہلے میرے محبوب کو مانیں گے پھر مجھے مانیں گے۔ ادعو الی سبیل سونیاں جڑا منو میں تصورات گیا کہ مولا تو یہ کیوں نہیں کیا کہ ساری کائنات دے رب دے راہ دی طرف لے آؤ، سارے جمادات، حیوانات، نباتات، حیوانات، جتنے بھی مدنیات، زمین و آسمان، عرش و فرش، اس کے رب کی طرف لاؤ۔ فرمایا جو مزہ مجھے، اللہ کہتا ہے میں تصورات میں گیا تو مجھے مزہ آیا، اللہ کہتا ہے کہ جو مزہ مجھے محمد کے رب ہونے میں آتا ہے اس لیے محمد اللہ 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 اللہ۔ میرے محبوب، میں آپ کو کیا کیا باتیں، اوے اللہ اپنا تعارف ہی اپنے محبوب کے بغیر نہیں کرا رہا۔ قل هو اللہ، محبوب تو کہہ دے جو تیری زبان پر ایک ہوتا ہے مخبر، مخبر کہتے ہیں خبر دینے والا، خبر کوئی دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی ہے، فلاں فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، پہلے آپ اس بندے کو پرکھیں گے، خبر پر بعد دھیان جائے گا، خبر پر بعد میں دھیان جائے گا، پہلے مخبر کو دیکھیں گے کہ خبر دینے والا کیسا ہے، کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، پہلے آپ اس بندے کو پرکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میرے محبوب قل هو اللہ احد، پہلے تجھے مانے، قل هو اللہ، پہلے تیری زبان کو مانے کہ کہہ کون رہا ہے اللہ ایک ہے، مخبر کو مانیں گے پھر اللہ کو ایک مانیں گے۔ محبوب اسی کو میں مانوں گا۔ اللہ 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 یہ بڑی طویل اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ قبلہ نے مجھے جو ٹائم دیا میں تو اس ٹائم میں تقریباً تھوڑا سا سٹارٹ ہی ہوتا ہوں تو میں نے جو مختصر سا، کیونکہ قبلہ نے فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بیان کریں، لیکن یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اللہ خالق، مالک، قادر و مطلق ہو کر وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کر رہا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کر رہا، محبوب کے تھرو۔ محبوب تو کہتے اللہ ایک ہے، تو پھر یہ جو ڈائریکٹ والے ہیں یہ کیسے پہنچیں گے اللہ؟ جو قادر مطلق ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی زبان پر پہلے اعتبار کرو پھر مجھے وحدہ لا شریک مانو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں نہیں، ویسے زندہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، ویسے زندہ ہیں۔ حدیث سنیں، بات جو بھی کروں گا اتھینٹک ہوگی، قرآن اور حدیث سے ہوگی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے نبی، آج ظالم لوگ تقویۃ الایمان کتاب میں نے پڑھی، اس میں لکھتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا، تیرا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو فرما رہا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ حدیث ہے اللہ کے نبی زندہ، ان اللہ حرم، حرام، بے شک اللہ نے حرام قرار کر دی مٹی، اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا۔ ارے میرے نبی ہیں، ان کو کچھ کہنا نہیں، نبی تو نبی ہیں۔ میں نے ایسے اولیاء کرام کی
زیارت کی ہے، کئی سال گزر گئے، لیکن جب قبر کشائی کی گئی ان کا بھی جسم ٹھیک نکلا۔ اللہ 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 اللہ۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، حی یرزق، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صاحبو یہ نہ دیکھو، یہ نسبت کو دیکھو، یہ نسبت کو دیکھو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو۔ یہ جو اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے، سکون ہے۔ آج ہم گاڑیوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، فیکٹریوں میں، کاروباروں میں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو اللہ والے ہیں جب ذکر کرواتے ہیں تو دلوں کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ تو صاحبو اس لیے عرض کر رہا تھا آخری مسئلہ جو انہوں نے بھی فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک دو باتیں تو وہ میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ میلاد شریف کی محفل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی وحدانیت کا اعلان محبوب کے بغیر نہیں کرتا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نادانو میں اللہ ہو کر ڈائریکٹ نہیں کرتا، بلکہ محبوب کے تھرو اپنی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ تم بھی اگر میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہی در ہے، یہی رستہ ہے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس بات ختم۔ یہی میں نے آیت پڑھی تھی۔ یہ بڑا مزہ کا بات ہے کہ اللہ نے یہاں نا کیوں لگایا ہے۔ اللہ واحد ہے، انی کا لفظ ہونا چاہیے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، نا عربی میں ہم کو کہتے ہیں۔ اگر میں نے یہ نقطہ شروع کر دیا نا کیوں لگایا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح ضرور بیان کروں گا کہ یہ نا کیوں لگایا۔ بس اب ایک چھوٹی سی حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، یہ حدیث بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ یہ نا کا مسئلہ کہ اللہ ہے واحد، جو میں نے آیت پڑھی تو ہونا چاہیے تھا کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کیا، لیکن یہاں ہے یہ بھی بڑا ہی محبت والا ترجمہ ہے۔ لاکا کا مطلب ہوتا ہے سونیا تیری خاطر، سونیا یہ تیری خاطر تیرا ذکر بلند کیتا۔ وہ میں سوچن دے پہ گل کی ہے، منو تے انج لگتا ہے جس طرح اللہ اپنے محبوب نو ہی راضی کردا پیا ہے۔ کدی او دی رضا دے قبلے بدل دیندا ہے، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب او جدھر تو اپنا چہرہ پھیر لوے اسی انہوں ہی کعبہ بنا دیں گے۔ منو تے انج لگدا ہے کہ اللہ اپنے محبوب نو ہی راضی کردا ہے۔ کدی درود پڑھدا ہے تے میں یہی سوچنا ہے اللہ اپنے محبوب نو راضی کر رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس واسطے صاحبو میرے نبی دیاں شاناں بڑیاں، عظمتاں بڑیاں، فضیلتاں بڑیاں، رفعتاں بڑیاں، مقامات بڑے، مرتبے بڑے، لیکن اے جڑے انہاں نوں ملدے نے جڑے عشق رکھدے نے، جڑے محبت رکھدے نے، جڑے الفت رکھدے نے، جڑے چاہت رکھدے نے۔ کیونکہ اے بخاری پڑھی ہے، اے بخاری او سنو، بخاری بھی انہیں سمجھ آندی ہے
جنہوں محبوب دے نال عشق ہوئے. بخاری بھی انہیں سمجھ آن دیئے جنہوں اللہ دے نبی نال پیار ہوئے, آمنہ دے لال نال پیار ہوئے, امت دے غم خار نال پیار ہوئے, نبی تاجدار نال پیار ہوئے. بخاری بھی انہیں سمجھ آن دیئے کیونکہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخار. سبحان اللہ جزاک اللہ. گل انجے وقت بڑا میں تے قبلہ دا حکم ماندیاں آج تے مینوں ادن بڑا سکون آئی. سچی بات ہے, کدی مبالغہ رائی نہیں کی تھی تے میرا آج دل سی میں کہ آج پھر اسے محفل سے چلی ہے. اپنے دل نوں یہ ضرور محفلاں جایا کرو جس طرح پودے دی نشو نما واسطے پانی ضروری ہے, پانی ضروری ہے, وہ دے واسطے دھیان رکھنا ضروری ہے. دھیان بھی رکھنا پیندا ہے جنہیں بیج بویا ہوندا ہے, جنہیں پودا لایا ہوندا ہے. اسی طرح اوے اپنے دل دی کھیتی واسطے اللہ والیاں نال لگ جو تے اللہ والے جدوں ذکر کران گے تواڈے جڑی سکی دل دی کھیتی او بھی ہری ہو جائے. تے گل اوتھے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ہے. آپ وضو فرما رہے ہیں, بڑی مشہور حدیث بڑی مشہور واقعہ ہوئے کی ہویا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوش کملی والے دی رحمت جوش آ گئی. فرمایا سل ربیعہ, اور ربیعہ جو کچھ منگنا ہی مانگ لے. ایتھے ہمیں جھگڑے پائی پھر دیں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ تیرے واسطے کچھ بھی نہیں. اوے اسی تے آج بھی یقین کامل دے نال اپنے آقا نو ایتھوں پکاریے, آقا مدد نو پہنچ دینا. اے بھی قرآن پاک دیا ہے. ولی کا معنی مددگار, ولی کا معنی عربی میں مددگار. سنو قرآن دی آیت, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. او یارو قرآن سنو, انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ دے جڑے ولی نے. ولی دا معنی مددگار, ولی دا معنی رفیق, ولی دا معنی دوست. کوئی چیلنج کرے ذمہ داراں. انما ولیکم اللہ قرآن دی آیت ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, رسول بھی مددگار, اللہ بھی مددگار. ایتھے قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ, اللہ مددگار. انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ مددگار. انما ولیکم اللہ ورسولہ, رسول بھی مددگار. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, جو ان کو مانتے ہیں, جو آمنہ کے لال کو مانتے ہیں, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں, جو اہل ایمان والے ہیں, جو نیک ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی مددگار ہیں, وہ بھی مددگار ہیں. تو کیوں نہ اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی ذات اپنی مدد اور دوسروں کی مجازی مدد عطائی مدد ہے. تو وہ میں واقعہ ختم کر رہا ہوں. سل ربیعہ, ربیعہ سونیا جو کچھ منگنا ہی مانگ لے. صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا نے فرمایا, آمنہ دے لال نے فرمایا, سونیا جو کچھ منگنا ہی مانگ لے. سل ربیعہ مخصوص نہیں کیتا کہ جڑا سوال کرنا ہی جو منگنا ہی مانگ لے. وہ کہندا او یہ جنہوں اللہ نے شان عطا کیتی ہے. تو میرے آقا نے بھی فرمایا انما انا قاسمون, سنو حدیث, انما انا قاسمون واللہ یعطی, اللہ بے شک اللہ مجھے عطا کرتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو فرمایا سل ربیعہ, ربیعہ جو کچھ منگنا ہی مانگ لے. تے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منگنتوں کی قربان جائیے. عرض کر دیں انی اسالک, حدیث دے الفاظ سنو, انی اسالک مرافقتک فی الجنہ. سونیا اس طرح تھے تواڈے نال خادم, تواڈا غلام بن کے, تواڈا خدمت گزار بن کے, سونیا ایتھے تواڈی خدمت کرنا ہے. کل قیامت, کل جنت دے وچ یا رسول اللہ میں انج تواڈا خادم ہی بندا رہاں. کوئی دولت نہیں منگی, مال نہیں منگیا, عزت نہیں منگی, کچھ نہیں منگیا. فرمایا سونیا جو واقعہ بیان کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں,
فرمایا سل ربیہ، ربیہ جو کچھ منگنا ہی مانگ لے۔ کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی انی اسالک مرافقتک فی الجنہ، سونیا جس طرح ایتھے تواڈے نال رہنا وا، تواڈا خدمت گزاراں، سونیا جنت دے وچ وی انج ہی رواں، تواڈا خدمت گزار رواں، کوئی مال و دولت نہیں منگیا، اس تو وڈی اور دولت ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا ربیہ، تیرے نال وعدہ کیتا سی جو منگے گا عطا کریں گے، جا انجی تو جنت میرے نال ہوے گا۔ واہ انہاں دی قسمت تے قربان جائیے جڑے دنیا تے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، کل جنت دے وچ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ربیہ اے تے تو کیا سی، اے تے تو کیا سی، او تینوں عطا کر دیتا ہے، اور بھی مانگ لے، اور بھی مانگ لے، اور بھی مانگ لے۔ لیکن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرتے نے، اور یہ دا نقشہ کسے شاعر نے خوب کھچیا، فرماندے نے تجھ سے تجھی کو مانگ کر، سونیا توانو تواڈے کولوں مانگ لیا، جدوں تسی منوں مل گئے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات، سونیا تسی منوں مل گئے ساری کائنات مل گئے، تے مجھ سا کوئی گدا نہیں، سونیا جس طرح تسی لاجواب، بے مثل و بے مثال، بے نظیر و بے لاجواب، سونیا جے تسی منوں مل گئے تے پھر میرے ورگا بھی کوئی فقیر دنیا تے نہیں ہونا۔ اللہ کریم اگے دعا جے انہاں چنگیاں دے نال لگ جاؤ۔ او میاں صاحب دا ایک شعر ہے نا، آج میری طبیعت بھی نہیں سی صحیح، لیکن میں پھر بھی اللہ دا شکر ہے کہ انہاں دا فیض کے گلا کچھ چل گیا ہے، لیکن میرا آج ارادہ نہیں سی، لیکن حکم ماندیاں انہاں کہا چنگے بندے دی صحبت چنگی، چنگے بندے دی صحبت چنگی، تے جویں دکان اتاراں، اے نہیں ہے جڑے عطر والے نے، عطر والے خوشبوواں ویچن والے، انہوں آندے نے عطار، تے او چنگے بندے دی صحبت چنگی، انہاں چنگیاں دے نال لگ جاؤ۔ او لویا جڑا خالی لویا ہوندا نا، جدے چ مقناطیس نہیں ہوندا، الحمدللہ میں فزکس بھی پڑھی ہے، او دے وچ بھی پڑھیا ہے، ہاں جی، کہ لوہے دے نال مقناطیس دے نال لویا بھی رگڑتے رہیے، انہوں لوہے دے نال رکھیے تو او مقناطیس دی جڑی مقناطیسی طاقت ہے وہ بھی لوہے چاہ جاندی ہے، ہاں جی۔ اس واسطے جدوں اللہ والیاں نال بندہ لگ جاندا ہے، ہاں جی، پھر وہ دل دیے معاملات بدل دیندے نے، ہاں جی، دل دیاں غلاظتاں دور ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے ان اللہ والیاں نال تعلق جوڑو، صحیح بات ہے، ایسے معاشرہ جنہ بگڑیا ہویا ہے، منو اس دن بڑا مزہ آیا، قبلہ نے وعدہ لیا موبائل دا یہ وہ، میں کہا اس ویلے تربیت دی ضرورت ہے جڑی یہ کر رہے ہیں، اے نوجواناں نو ویکھدیاں ہویاں انہاں تے داڑیاں سجائیاں نے، ٹوپیاں سجائیاں نے، کس طرح کہ اے جدوں اللہ اللہ کراندے نے نا، پھر دل دیاں غلاظتاں دور ہو جاندیاں نے، جس طرح دھوبی کپڑے دھوندا ہے انجے دلاں نوں دھوندے پھردے نے۔ اللہ 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 تے لگ جو نال، او جے لویا نال لگے او دے چ مقناطیسی قوت آ جاندی ہے، تے جے انہاں اللہ والیاں دے نال لگاں گے تے انشاءاللہ اسی بھی اللہ والے ہو جاواں گے۔ تے چنگے بندے دی صحبت چنگی، جویں دکان اتاراں، خوشبو والی دکان جڑی ہوندی ہے نا، انہوں اتاراں دی دکان آندے نے۔ اگلی گل جڑی ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے، چنگے بندے دی صحبت چنگی، جویں دکان اتاراں، اوے سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے ہون ہزاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے ہون ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت چنگی، جڑا بد عقیدہ اے نہیں کر سکتے، او نہیں کر سکتے، او نبی اے نہیں کر سکتا، او نہیں کر
تیرا نبی نہیں کر سکتا. اور سانوں تے اے پتہ اسی جنہ پڑھیا اج بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اج بھی خلوص نیت نال یقین کامل نال پکاریے میرے آقا مدد فرماندے نے, میرے آقا مدد فرماندے نے. بچیا کرو جی ابھی جو نماز دی دیندے نے, نماز دا ہی درس دے اے ویکھیا کرو دیندے نماز دا درس نے, لیکن تھوڑی دیر لگ کے بعد جانے اے بھی نہیں حضور دا میلاد بھی نہیں منانا چاہیے, 11ویں نہیں منانی چاہیے, اے نہیں کام کرنا, او نہیں کرنا. او چلیا جدے صدقے ساری کائنات بنی ہے. تیرا منڈا پاس ہو جائے میٹرک چوں, تیرا منڈا پاس ہو جائے, میریاں عیداں ہو گیا, میرا بچہ اپنا بڑے اعلیٰ نمبروں جو پاس ہویا. اے پتر آج تیری عید ہے, آج کی ہے تیری عید ہے. او جدے صدقے ساریاں عیداں آئیاں انہوں کیوں نہ او دیاں شانہ کیوں نہ بیان کریے ہیں. اے جی عیداں ہو گیا, میرے ابے نے منو 1000 روپیہ دیتا ہے, FSC ہو گئی, ڈاکٹر بن گیا. میریاں عیداں ہو گئیاں, منو ابے نے موٹر سائیکل لے کے دیتی ہے. او چلیا اس لئے تیرا فتوہ کتھے جاندہ ہے, پھر پتر آندہ ہے ان جانے او نہیں عید, او نہیں عید, او نہیں عید. اے تے کدی موقع ملیا تے انہوں دسانگے کنیاں عیداں نے ہیں. تے اس واسطے برے بندے دی صحبت بری, جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں چنگ چنگ بھئیے تے چنگاں پین ہزاراں. اس واسطے بد عقیدہ لوکاں کو بچو, اللہ والیاں دا دامن پھڑ لو, انشاءاللہ دنیا تے بھی بیڑے پار ہو جانگے تے آخرت تے بھی انشاءاللہ بیڑے پار ہو جانگے. اللہ تعالیٰ مینوں توانوں معذرت نال جے ٹائم زیادہ میں ویکھیا ہی نہیں, بات چالی بہن لگیا ویکھیا ہے, موبائل ہاتھ چ سی, لیکن اللہ تعالیٰ کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے تواڈی جڑیاں صورتاں ویکھ کے سونیاں صورتاں ہیں جی, اے سارا فیض اے نقش بند پیر نقش بند آوے کہ توانوں ماشاءاللہ تسی جوان جڑے حضور دی سیرت نو اپنا رہے ہو, اپنے چہریاں تے ایک کنہ دے نال لگے ہو تے کام ہویا ہے. جنہ اے سنت دے مطابقہ داڑیاں رکھیاں, مامے شریف بننے, ٹوپی بننی لگے ہو, مقناطیسی قوت تو آڈے چ بھی آگئی, تسی بھی جناب داڑی رکھ لی, ٹوپی سجا لی, امام شریف سجا لے, نمازی بن گئے. اس واسطے دامن پکڑ کے رکھو, مقناطیسی قوت اللہ والی دل چ پا ہی دے گا. وہ اللہ 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 اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ساتھیاں میں پھلا میں مدینے چلا, ساتھیاں میں پھلا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. اشک تھمتے نہیں, پاؤں جمتے نہیں, اشک تھمتے نہیں, پاؤں جمتے نہیں, اشک تھمتے نہیں, پاؤں جمتے نہیں. پھر جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر, اے شجر اے
حجر تم بھی شمس و قمر، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ اللہ 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 اللہ